بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے اور ہم جو بک کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ہماری 18th آڈیو ہے، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس میں چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی مکمل سوانح حیات اور ان کے معاملات اور ان کے حوالے سے علم ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور آئیے آج کل ہم جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں وہ ٹاپک جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ خلافت کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے صدیقہ طاہرہ کے گھر کا رخ کیا اور باپ کے انتقال کی تعزیت پیش کرنے کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ علی علیہ السلام کو گھر سے باہر نکالو کہ دربار میں آ کر خلیفہ وقت کی بیعت کریں، ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور بعض روایات کی بنا پر دروازے سے اٹھتا ہوا دھواں بھی دکھائی دیا، جس کے بعد دروازہ صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کے پہلو اقدس پر گرایا گیا اور آپ کے فرزند محسن نے شکم مادر میں شہادت پائی اور حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے گئے کہ ان سے جبری بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ صدیقہ طاہرہ علیہ السلام نے فریاد کی کہ میں قمیص رسول کو سر پر رکھ کر بد دعا کروں گی، جس پر مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہو گئیں، اور علی علیہ السلام نے سلیمان کے ذریعے پیغام بھیج کر خاموش کر دیا۔ بیعت کے مطالبے کے بعد حکومت وقت نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ وہ فدق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالصہ تھا اور جسے آپ نے صاحبان قرابت کے حق ادا کرنے کے حکم الہی پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، اور اس پر قبضہ کر لیا، اور آپ کے نمائندے کو نکال کر باہر کر دیا۔ آپ اس ظلم پر احتجاج کرنے کے لیے ہاشمی خواتین کے حلقے میں دربار میں آئیں اور ایک نہایت تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنے بابا کے احسانات، اپنے شوہر کی خدمات، اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے میراث کی آیتیں پیش کیں تاکہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو قرآن سے قائل کیا جائے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جا سکے، لیکن امت قرآن پر آیات قرآن کا کوئی اثر نہ ہو، تو اپنے حق ہبہ کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بابا جان نے اس جائیداد کو مجھے ہبہ فرما دیا تھا، اور اس پر گواہ بھی پیش کیے، جس کے بعد بعض روایات کی بنا پر حاکم وقت نے مطالبہ تسلیم کر لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے مداخلت کی اور اقرار نامہ واپس لے لیا، اور آپ اپنے حق سے محروم ہو گئیں۔ اپنے حق فدق سے محرومی، شوہر کے حق خلافت سے محرومی، شکم اقدس میں محسن کی شہادت، پہلو کی شکستگی، یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے بعد دنیا میں 75 یا 95 یعنی 75 یا 95 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں، اور ماہ جمادی الاول کی 13 یا جمادی الثانی کی سن 11 ہجری کی 3 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جس پر جناب امیر علیہ السلام نے یہ مرثیہ پڑھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زہرا کا فراق اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی بھی چاہنے والے کے لیے بقا نہیں ہے اور سب کو ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ وقت آخر آپ حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں اور جناب اسامہ سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل اور جناب اسما سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ دختر پیغمبر زندہ ہے، اور جب یہ آوازیں موقوف ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ دختر پیغمبر نے انتقال کیا، اور میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ ادھر امیر المومنین کو پاس بٹھا کر وصیتیں فرمائیں کہ میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھائیے گا، اور میرے ظالموں کو شرکت کرنے
نہ کرنے دیجیے گا، میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا، اور ایک دن میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا تاکہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس اذیت نہ پہنچانے پائے۔ بچوں کا بھی اس قدر خیال رکھا کہ اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بالوں میں شانہ کیا، کپڑے دھو کر رکھ دیے، کھانا تیار کر دیا تاکہ بچوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی زحمت نہ ہو۔ جس صورتحال کو دیکھ کر امیر المومنین نے اس غیر معمولی مصروفیت کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرا خواب سچا ہے، لہٰذا آج میں بابا کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن دیا، بچوں نے ماں کو رخصت کیا اور جنازہ رات کی تاریکی میں اس تابوت کے اندر اٹھایا گیا جو آپ نے اپنی زندگی میں تیار کرایا تھا، اور اس طرح چند اہل خانہ اور مخلصین کے درمیان جنازہ دفن کر دیا گیا، اور صورتحال کے پیش نظر نشان قبر بھی غیر واضح بنا دیا گیا۔ دوسرے دن یہ خبر عام ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ قبر کھول کر جنازہ نکال کر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ کوئی قبر زہرا کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے پائے، اور اس طرح یہ مصیبت ٹل گئی اور قبر زہرا محفوظ رہ گئی، جس کے بعد قبر اطہر پر روضہ بھی تعمیر ہوا اور سینکڑوں سال قبر اطہر زیارت گاہ خلائق نبی بنی رہی، یہاں تک کہ ابن سعود نے مظالم نے روضے کو منہدم کر دیا اور نشان قبر بھی نامعلوم بنا دیا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 8 شوال 1344 ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ جب انہیں قبروں کو منہدم کیا۔ روضے کے انہدام کے بعد تقریباً 65 سال تک وہ حجرہ برقرار رہا جس میں معصومہ باپ کے وفات کے بعد بیٹھ کر ماتم کیا کرتی تھیں، لیکن 1988 میں وہ حجرہ بھی منہدم کر دیا گیا اور اب اس کے آثار بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے چند مثالی کردار، اور یہ جو چند مثالی کردار ہیں وہ ایک الگ الگ تفصیل سے لکھے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھیں، لیکن آپ نے کبھی راحت و آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کردار کو ایک نمونۂ عمل بنا کر رکھا۔ آپ کے والد محترم مختار کائنات تھے اور آپ ان کی اکلوتی بیٹی تھیں، لیکن آپ نے کبھی اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت و زحمت برداشت کرتی رہیں۔ آپ کے شوہر امیر المومنین تھے، لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح کی فرمائش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کرنے کے بعد بھی وقت آخر معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے۔ آپ کے فرزند سرداران جوانان جنت تھے اور ان کے لیے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہیا تھے، لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے بعد سامان افطار یتیموں، مسکینوں، اسیر کے حوالے کر دیا، جس پر سورہ دہر کی آیت نے مدح سرائی کی۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولاد عطا کی تھیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم اور جناب محسن، اور آپ نے سب کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ فرزند سب شہید ہوئے اور بیٹیاں راہ خدا میں یوں اسیر ہوئیں کہ مت کے تماشائیوں کے مجمع میں درباروں اور بازاروں میں حاضر ہونا پڑا۔ آپ کائنات کی تنہا خاتون ہیں جن کے رشتے ازواج میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم تھے اور جس کا رشتہ عرش اعظم پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کائنات کی وہ منفرد خاتون ہیں جن کی ولادت کے سبب جنت کا مادہ فراہم کیا گیا۔ آپ کائنات کی وہ منفرد خاتون ہیں جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کا مادہ فراہم کیا گیا ہے۔ آپ کائنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے اور جن کی نسل میں امامت قائم رہ گئی ہے۔
آپ وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ اور سورہ دہر جیسی قرآنی صورتوں میں کی گئی ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، جنہیں ام ابیہا کہلانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے اور جنہیں بضعۃ الرسول بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ وہ تنہا گواہ ہیں جس نے مباہلہ میں رسالت کی گواہی دی اور مسئلہ فدق کے موقع پر امامت کی گواہی دی ہے۔ آپ وہ اکیلی دختر ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر کے موقع پر آپ سے آخر میں الوداع کہا ہے اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کی ہے۔ آپ وہ معصومہ ہیں جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم تھے، باپ معصوم، شوہر معصوم اور 2 فرزند معصوم، اور سب کے تعارف کا ذریعہ بھی آپ ہی کی ذات کو بنایا گیا۔ آپ وہ عبادت گزار ہیں جس کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ آپ وہ صاحب سخاوت ہیں جس نے قانون میں بھی سائل کو محروم واپس نہیں جانے دیا اور اپنی قناعت سے اپنے شوہر کی سخاوت کا بھرم برقرار رکھا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا کہ باپ کے ساتھ نابینا صحابی بھی آ گیا تو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے سکیں اور مرنے کے بعد جنازہ اٹھوانے کے لیے تابوت کا انتظام فرمایا جس سے قدر و قامت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ آپ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ مرد اسے دیکھیں اور نہ وہ مردوں کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ ٹاپک جس کا کہ عنوان تھا چند مثالی کردار یہ ختم ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے 2 غلط فہمیاں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، بعض مورخین نے آپ کی دختر نیک اختر جناب ام کلثوم کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ ان کا عقد عمر بن الخطاب سے ہوا تھا، اور اس سلسلے میں ایک داستان بھی بیان کی ہے، حالانکہ یہ واقعہ انتہائی بے بنیاد ہے۔ آپ کی دختر جناب ام کلثوم کا عقد جناب عبداللہ بن جعفر کے بھائی جناب محمد سے ہوا تھا، اور آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں، اور شام کے قید خانے سے واپسی پر آپ نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر مرثیہ بھی پڑھا۔ حضرت عمر بن الخطاب کی زوجہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں، جن کی ماں اسماء بنت امیس تھیں۔ یہ محمد بن ابی بکر کی بہن اور حضرت علی کی ربیبہ تھیں، جس کی بنا پر ان کو دختران علی علیہ السلام میں شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے محمد کو ابو بکر کے صلب سے اپنا فرزند قرار دیا ہے۔ ام کلثوم کے ایک فرزند زید بن عمر بن الخطاب تھے، جن کا ذکر تاریخوں میں موجود ہے۔ معصوم دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی جو انہوں نے پہلا لکھا تھا 2 غلط فہمیاں، اس میں ایک پڑھ لی ہم نے، اور دوسری ہے کہ معصوم عالم کے بارے میں ارشاد رسول ہے نعت تمت و بضعۃ منی، فاطمہ تو ہونا چاہیے تھا یہاں میرے خیال ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من آزہا فقط آزانی کے ذیل میں ایک داستان یہ واضح کی گئی ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہا تو جناب فاطمہ نے اس بات کی شکایت رسول اکرم سے کی، اور آپ نے فرمایا کہ رسول کو اذیت دینے والا مجھے اذیت دینے والا ہے، اور اس طرح روایت کا رخ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلوئے شکستہ کرنے والوں، ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں اور انہیں بعد رسول مسلسل اذیت دینے والوں کی طرف سے ہٹا کر حضرت علی علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہوتی تو اس میں دختر رسول کی اذیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ امیر المومنین کا ایک قرآنی حق تھا جسے وہ استعمال کر سکتے تھے، اور صدیقہ طاہرہ کو حکم قرآنی پر عمل کرنے سے قطعاً کوئی اذیت نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ رسول اکرم قرآن کریم پر عمل کرنے پر کوئی احتجاج کر سکتے تھے۔
پھر اگر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں تو دوسرے کو ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنے کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ اور اگر خود بیک وقت 9 ازواج کو بیت الشرف میں جگہ دے سکتے ہیں اور کسی زوجہ کی اذیت یا اس کے گھر والوں کی اذیت کا خیال نہیں ہے تو علی کے اقدام کو کس طرح وجہ اذیت قرار دے سکتے ہیں؟ اور پھر کیا علی کے ابو جہل کی بیٹی کے علاوہ عرب میں کوئی خاتون نہیں تھی کہ مورخین نے اس دشمن اسلام کا سہارا لیا ہے اور محدثین نے داستان کو حدیث کا مقدمہ قرار دے دیا ہے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تعویلی بازی گری ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق مسئلہ ازدواج سے نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح رسول اکرم نے ہجرت ختیجہ کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد نہیں کیا ہے، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کی حیات میں امیر المومنین نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، اور یہ ماں بیٹی کا ایک تاریخی امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری خاتون شریک نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے خصائص الزہرا علیہ السلام۔ کسی شخص کی خصوصیات و امتیازات کے بارے میں 2 طرح سے بحث کی جا سکتی ہے۔ ایک بحث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے امتیازات عام افراد بشر اور بنی نوع انسان کے درمیان کیا ہیں، اور دوسرے افراد نوع کے مقابلے میں کن خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک بحث کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے صاحبان فضل و کمال کے درمیان کیا امتیاز رکھتا ہے اور اسے کون سے خصوصیات حاصل ہیں جو دوسرے صاحبان فضل و کمال کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ پہلا انداز بحث نسبتاً آسان اور سہل الحصول ہوتا ہے کہ ہر شخص میں عوام الناس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ خصوصیات و امتیازات بہرحال پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان خصوصیات کو اس کے وجود کا ترہ امتیاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا انداز بحث قدر مشکل ہے کہ صاحبان کمال کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے اور ان کے باہمی تفاوت کا اندازہ لگایا جائے۔ یہ بحث اس لیے بھی مشکل ہے کہ ہر انسان امتیازات اور خصوصیات کا مالک بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے بھی مشکل ہے کہ صاحبان کمالات کے درمیان امتیاز قائم کرنا اور خصوصیات کا سراغ لگانا ہر کس و ناقص کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ پھر اگر موضوع ایسے افراد کی زندگی ہو جہاں قدم قدم پر حد ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہو اور حفظ مراتب کے تغافل سے دین و ایمان اور دنیا اور آخرت کے خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو مسئلہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خصائص الزہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر بحث کرنے کی سب سے بڑی دشواری یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا تقابل عام بنی نوع انسان سے نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کے سامنے دیگر افراد کا تذکرہ بھی ایک طرح کی توہین کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح ایک شیر دل خاتون نے حاکم ظالم کے دربار میں یہ کہا تھا کہ یہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو دیگر افراد امت اور احکام اسلام سے افضل قرار دیتی ہوں، اس لیے کہ افضلیت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دونوں طرف فضیلت ہو اور صرف کم و بیش کا فرق ہو، لیکن جہاں ایک طرف فضیلت ہی فضیلت ہو اور دوسری طرف فقدان ہی فقدان ہو، وہاں افضلیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ صاحبان فضل و کمال کے درمیان امتیازات کا پتہ لگانا صاحبان فضل و کمال میں نہیں ہے جنہیں اس کام کا اختیار دیا جا سکتا ہو، لہٰذا یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے اس بحث کا آغاز کیوں کیا اور اس طرح کا موضوع کیوں اٹھایا، اور مجھے یہ اندازہ کس طرح ہو گیا کہ صاحبان عصمت و فضیلت کے درمیان بھی تفاوت و کمالات ہو سکتا ہے، اور ان کمالات کے درمیان صدیقہ طاہرہ کے کمالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ میرے ذہن کی امیج نہیں ہے، اس کا سراغ آیات قرآنی اور احادیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، اور اس نقطے نے اس احساس موضوع کے چھیڑنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ
کہ ہم نے مرسلین علیہ السلام کے درمیان بھی فضیلت اور کمالات کے درجات رکھے ہیں اور ان میں بھی تفاوت مراتب قرار دیا ہے، اور سرکار دو عالم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سرداران جوانان جنت ہونے کا اعلان کرنے کے بعد بھی فرمایا ہے کہ ان پدر بزرگواران سے بھی افضل ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ مرسلین کی طرح ائمہ معصومین کے درمیان بھی کسی نہ کسی اعتبار سے امتیاز ضرور پایا جاتا ہے، اور اسی بات نے اس امر کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تاریخ بشریت و عصمت میں صدیقہ طاہرہ کے خصوصیات و امتیازات کا پتہ لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان خواتین کے مقابلے میں کیا امتیازات حاصل ہیں جنہیں امت اسلامیہ نے مبینہ طور پر صاحب کمال قرار دیا ہے، اور ان خواتین کے مقابلے میں کیا خصوصیات حاصل ہیں جو نگاہ قرآن و سنت میں بھی صاحبان فضل و کمال ہیں، اور جن کی فضیلت و شرافت کا اعلان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ نے کیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ خواتین ہی کی طرح صدیقہ طاہرہ کو صنف رجال کے مقابلے میں کیا امتیاز حاصل ہے، جس کی بنا پر سرکار دو عالم نے فرما دیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا غیر آدم۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا موضوع ایک مفصل کتاب کا موضوع ہے، اس لیے میں صرف اشارات اور علامات پر اکتفا کروں گا اور تفصیلات و تشریحات سے باخبر کر سکیں۔ صدیقہ طاہرہ کے امتیازات کی دو قسمیں ہیں، ذاتی امتیازات اور اضافی، اور نمبر 2 امتیازات۔ اضافی امتیازات کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں جس کے تمام رشتے اس قدر بلند و برتر ہوں جس قدر بلند و برتر رشتے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے ہیں، کہ آپ کا باپ کائنات کے تمام انسانوں سے بالاتر اور آپ کا شوہر امت اسلامیہ کے تمام نامور افراد سے بہتر، بلکہ انبیاء و مرسلین سے افضل ہے، اور آپ نے فرزند جوانان جنت کے سردار اور منصب امامت کے آپ کے فرزند جوانان جنت کے سردار اور منصب امامت کے مالک ہیں۔ وطن کے اعتبار سے جائے پیدائش مدینہ منورہ اور بیت رسالت، خاندان کے اعتبار سے کائنات کا منتخب ترین گھرانہ بنی ہاشم، زبان کے اعتبار سے لغت قرآن میں گفتگو کرنے والی جس کی خادمہ متکلمہ بالقرآن لقب حاصل کر لے، اور اس طرح کے بے شمار خصوصیات ہیں جو دیگر افراد امت کے مقابلے میں حاصل ہیں، لیکن یہ اضافی کمالات عام طور سے واقعی کمالات کا درجہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان میں انسان کے ذاتی کسب و اکتساب سے زیادہ دخل پروردگار کے فضل و کرم کا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے اس شخص کو اس فضل و کرم کے قابل سمجھا ہے اور دیگر افراد کو نہیں سمجھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے اپنی صلاحیت و استعداد سے یہ امتیاز حاصل کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اضافی کمالات ہمیشہ دوسرے انسان کے ہوتے ہیں جن کی نسبت دوسرے انسان کی طرف دی جاتی ہے، اور ذاتی کمالات خود اپنے ہوتے ہیں، چاہے زور بازو سے حاصل کیے جائیں یا وہ بھی کرم پروردگار کا نتیجہ ہوں، لیکن بہرحال ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے ذاتی کمالات و امتیازات کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق جسم عنصری سے ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق روحانیت اور معنویات سے ہے، اور پھر روحانیات و معنویات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق علمی پہلو سے ہے اور ایک کا تعلق عملی پہلو سے ہے۔ ذیل میں ان تمام کمالات اور امتیازات کا ہلکا سا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو اس میں بڑی ہیڈنگ ہے وہ ہے جسمانی امتیازات۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے، نام لکھا ہوا ہے بطول۔
علماء شیعہ و سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مالک کائنات نے جناب فاطمہ کو بطول قرار دیا ہے اور ان تمام عوارض سے الگ رکھا ہے جن میں عام طور سے ہر عورت ہر مہینے مبتلا ہوا کرتی ہے۔ علماء اہل سنت میں صاحب ینابع المودت علامہ قندوزی، صاحب مناقب علامہ صالح کشفی، صاحب ارجاء المطالب علامہ امرتسری، صاحب تاریخ بغداد حافظ ابوبکر شافعی، صاحب تاریخ کبیر ابن عساکر صاحب، ذخائر العقبہ علامہ طبری اور حافظ سیوطی نے خصائص میں اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی اور نہ اس تشکیک کی کوئی اعتبار ہے کہ یہ ہر عورت کے عورت ہونے کا لازمہ ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ یہ خون زمانہ حمل میں بچے کی غذا بن جاتا ہے، لہٰذا اس عادت سے پاک عورت نہ حاملہ ہو سکتی ہے اور نہ صاحب اولاد، اس لیے کہ ان دونوں باتوں کا جواب جناب مریم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک طرف مریم طاہرہ تھیں اور مادی عوارض سے پاک تھیں، دوسری طرف قدرت نے عام قوانین فطرت سے ہٹ کر انہیں صاحب اولاد بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قانون طبیعت ایک حقیقی قانون ہے لیکن اس کا پابند خالق طبیعت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقرر کردہ قوانین میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ امیر المومنین کے حیات فاطمہ سلام اللہ علیہا میں عقد ثانی نہ کرنے کا ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تمام عوارض سے پاک رکھا تھا، لہٰذا دوسرے عقد کا کوئی داعی اور موجب نہیں تھا، علاوہ اس کے کہ کوئی عورت صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور محبت میں شریک و سہیم بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کو بطول قرار دینے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ عورت ان ایام میں عبادات سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو اور انہیں کسی زمانے میں عبادات سے محروم رکھا جائے، اور اس طرح یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی ہر خاتون نقص عبادات کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ نے اس اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہیں اور ان کے کردار میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو عام طور سے 3 نقائص کا حامل بنایا گیا ہے: نقص ایمان، نقص میراث اور نقص عقل، کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو 3 نقائص سے پاک رکھا ہے، بطول بنا کر نقص ایمان اور عبادت سے پاک بنا دیا، تنہا وارث پیغمبر بنا کر نقص میراث سے بچا لیا اور معصومہ بنا کر نقص شہادت سے پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور یہ جامعیت کمالات آپ کے علاوہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہو سکی۔ دوسری جسمانی امتیاز ہے وہ ہے عذرا۔ صدیقہ طاہرہ کے جسمانی امتیازات سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں دائمی طور پر عذرا قرار دیا، اور ان کی یہ صفت جنت کی ان حوروں سے متشابہ تھی، اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اطراب ابکار قرار دیا گیا تھا، اور اسی اعتبار سے رسول اکرم نے صدیقہ طاہرہ کو حورا انسیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے انسان ہے لیکن باطنی اعتبار سے حوران جنت کی صفت کی حامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ جسمانی امتیاز پڑھ لیے، اس سے آگے ہیں مانوی کمالات، وہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلی آڈیو میں چلتے ہیں، اور تو پھر ہم یہ مانوی کمالات بھی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر تسبیح فاطمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم خطبہ فدق کی طرف جائیں گے۔ تو جی ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم
پھر سے ملتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.